پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام ارشادات گرامی اگر سامنے رکھیں، خصوصیت کے ساتھ وہ ارشادات جو متواتر ہیں، جو صحیح السند ہیں، اور متواتر تو فوق صحیح السند ہوتا ہے، اگر ان سب کو سامنے رکھیں تو پھر میری یہ طالب علمانہ گزارش آپ کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے کہ پورا قرآن مجید اپنی تأویلی حقیقت کے لحاظ سے ولایت غدیر سے جڑا ہوا ہے۔ پورا قرآن مجید تأویلی حقیقت کے لحاظ سے، اور اس کے لیے مشہور ترین حوالہ وہی ہے کہ ایک نہیں متعدد مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے متعدد مرتبہ کہ میں تنزیل قرآن پر جنگ کر رہا ہوں، میرا علی تأویل قرآن پر جنگ کرے گا۔ یہ غیر معمولی بیان ہے مقام ختم نبوت کا۔ اگر ہمارے مسلمان دانشور، مسلمان فقہا، مجتہدین، علماء، عام بات کہہ رہا ہوں، مسلمان جو بھی کلمہ اسلام زبان پہ جاری کرتے ہیں اور جو بھی خود کو اسلام سے منتسب کرتے ہیں، جو بھی خود کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں، ان کے سامنے اگر حضرت کا یہ ارشاد گرامی رہے کہ حضرت نے خود فرمایا ہے کہ میں جنگ کر رہا ہوں تنزیل قرآن پر، علی جنگ کریں گے تأویل قرآن پر، کسی بھی روایت میں کسی اور کا نام تو نہیں لیا، کسی بھی روایت میں متعدد مقامات پر، لیکن کسی بھی روایت میں کسی اور کا نام نہیں لیا۔ جب بھی نام لیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اگر یہ روایت پیش نظر رہے تو پھر کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں رہ جاتی۔ پھر میرا اس طالب علم کا، اس عاجز کا وہ جملہ بھی آپ حضرات کے لیے جو متعدد بار عرض کر چکا ہوں، اس مرتبہ بھی پہلی محرم کو میں نے گزارش کیا تھا وہ جملہ کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے اور محرم الحرام تأویل قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ ایک بہت اہم فکری عنوان ہے۔ اگر یہ باتیں ذہن عالی میں رہیں تو ولایت غدیر روشن سے روشن تر ہوتی جائے گی، اور ان آیات کی وہ تفسیر جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہے، پھر وہ ناقابل یقین نہیں محسوس ہوگی بلکہ بدیہی محسوس ہوگی، سامنے کی بات محسوس ہوگی، ضروری محسوس ہوگی۔ اب میں ذرا سی توجہ آپ کی آیات کے سلسلے کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ارشاد الہی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو اور وہ بات کہو جو سچی اور سیدھی ہے۔ زندگی کے تمام اقوال و افعال پر یہ قول محیط ہے، لیکن انداز گفتگو یہ بتاتا ہے یہ کسی خاص قول کی طرف اشارہ ہے۔ جو بات کہنے کی ہے کہو، چھپاؤ نہیں، مقصد یہ ہے۔ خدا کا لحاظ کرو، جو بات کہنے کی ہے، جو مضبوط بات ہے، جو سچی بات ہے، جو سیدھی بات ہے، اسے کہو، چھپاؤ نہیں۔ ائمہ اہل بیت سے مروی روایات کی روشنی میں خود یہ قول سدید سوائے کلمہ ولایت کے اور کوئی قول نہیں ہے۔ زندگی کا ہر عمل، ظاہر با تقوی انسان کا ہر عمل صحیح ہونا چاہیے۔ جو بات آپ زبان سے کہیں سچ کہیں، کذب سے زبان آشنا نہ ہو۔ یہ ایک شان مومن ہے۔ مومن کی ایک شان یہ ہے کہ کذب سے، غلط بیانی سے زبان آشنا نہ ہو۔
یہاں جھوٹ کا لفظ میں بھی تقریر میں پہلے استعمال کر چکا ہوں، لیکن یہ عجیب و غریب دنیا ہے۔ مجھے پارلیمنٹ کی ایک گفتگو یاد آ رہی ہے کہ ایک صاحب نے ایک دوسرے سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ غیر پارلیمانی لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، کہا جی ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ اب تو ممبر پہ میں بہت سے ایسے کلمات استعمال کر چکا ہوں جو میں خود استعمال نہیں کیا کرتا تھا، یا اب بھی میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ وہ استعمال ہو، لیکن مجبوراً کبھی کبھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو قول سدید، سیدھی سچی بات کہو۔ زندگی میں ہر موقع پہ سیدھی اور سچی بات کہنی چاہیے۔ الجھی ہوئی بات، غلط بیانی سے کام لینا نہ شان ایک انسان کے شان کے مطابق ہے، نہ شان مومن۔ لیکن پھر بھی اس سلسلہ آیات میں یہاں پر ایک خاص آہنگ کے ساتھ کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور وہ بات کہو جو سچی اور سیدھی بات ہے۔ یعنی گویا کہا یہ جا رہا ہے مومنین سے کہ خدا کا خوف کرو، جو اعلان غدیر میں ہوا ہے اسے چھپاؤ نہیں، کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ میں پوری ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں، قولوا قولا سدیدا، کہو وہ بات جو کہنے کی ہے، جو سیدھی اور سچی اور مضبوط بات، جو مستحکم ہے۔ ہاں آسانی سے یہ ترجمانی قبول نہیں کریں گے لوگ، مجھے معلوم ہے، اور وہ ذہن جو ایک بن گیا ہے ایک عرصے سے، خود ہمارے یہاں مومنین کے درمیان، مسلمین کے حلقے کا ایک ایسا اثر پڑا ہے مومنین کے درمیان کہ بہت سے حضرات مجھ سے یہ ترجمانی قبول نہیں کریں گے، مجھے اندازہ ہے۔ لیکن میں پوری ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں، جس میزان پر چاہے گفتگو کر لیں، سبحان اللہ، واہ واہ۔ کلامی میزان پر، تفسیری میزان پر، حدیثی میزان پر، اصولی اور فقہی میزان پر، سبحان اللہ۔ پوری ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں، ادعا نہیں کر رہا ہوں، طالب علمانہ درخواست کر رہا ہوں، عاجزی سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ترجمانی اس مقام پر، اے ایمان لانے والو اللہ کا خوف کرو، اب یہاں ہے اللہ کا خوف کرو، اب یہ ترجمہ اچھا لگے گا آپ کو، اس کانٹیکسٹ میں یہ ترجمہ اچھا لگے گا، اللہ کا خوف کرو، علی کی ولایت کو چھپاؤ نہیں، ولایت غدیر کا انکار نہ کرو، جو سیدھی اور سچی بات ہے اس کا اعلان کرو۔ اس کا انعام کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام کام اللہ بنا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطا پوشی کرے گا۔ تم سے گناہ سرزد ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، اللہ بہت غفار ہے، غفور الرحیم ہے، وہ خطا پوشی کرے گا، تمہارے کام بنائے گا اور تمہارے بگاڑے ہوئے کام سدھارے گا اور معاف فرمائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ، اور یاد رکھو کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ حقیقت ہے کہ جو بھی ایمان لائے، جو بھی کلمہ پڑھے، جو بھی سیدھی سچی زندگی بسر کرے وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن یہ آہنگ پر ہے کہ کسی خاص بات کو سامنے رکھا گیا ہے، اس لیے یہاں بریکٹ میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے، مقدر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، علی کی ولایت کے سلسلے میں اطاعت کرے گا وہی بلند ترین کامیابیوں تک پہنچے گا۔ واضح ہے؟ یہاں یہ چیز پوشیدہ ہے۔ اب یہ جو چیز پوشیدہ ہے اسی کی طرف الف و لام امانت کا اشارہ ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ،
ہم نے یہ امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، سب نے یہ امانت لینے سے گریز کیا، لرز گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور ایک فرد بشر نے اس بار کو اٹھا لیا، اور وہ تو بڑا ستمگار اور بڑا ہی نادان ہے۔ اور فرمایا یہ سلسلہ آیات ہے۔ اسی لیے اس کے بعد مقطع سخن میں سورہ احزاب میں مومنین اور منافقین کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ واضح ہیں؟ پورے قرآن مجید کی تعویلی حقیقت وابستہ ہے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ یعنی اگر ہر شے کا ظاہر ہے اور باطن، تو توحید ظاہر ہے، ولایت باطن۔ اور یہ ظاہر و باطن بھی عزیزان گرامی، ظاہر اور باطن بھی نسبی ہے، ریلیٹیو ہے، اضافی ہے۔ ادھر سے دیکھیے تو ایک چیز ظاہر ہے اور دوسری چیز باطن، ادھر کھڑے ہو کے دیکھیے تو وہ چیز ظاہر ہے اور یہ چیز باطن۔ یعنی ایک رخ سے دیکھیے تو توحید ظاہر ہے، ولایت باطن، ادھر سے دیکھیے تو ولایت ظاہر ہے، توحید باطن۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صرف سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یعنی یہ خطیبانہ نکتہ آفرینیہ نہیں ہیں، یہ گہرے مطالب ہیں عرفانی، جو چھوٹے چھوٹے جملوں میں گزارش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ اضافی حقیقت ہے۔ کتنی بار آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں وہ دونوں حدیثیں، شاید اس سلسلہ گفتگو میں بھی میں نے گزارش کی تھی۔ دونوں حدیثیں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں۔ اس سلسلہ نورانی کے ساتھ وہ سلسلۃ الذہب کہ جس سلسلے سے متعلق امام احمد ابن حنبل نے کہا ہے، اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنے اور بزرگان ملت اسلامیہ نے کہا ہے کہ اگر صرف یہ سلسلہ سند پڑھ کے کسی مجنون پہ دم کر دیا جائے تو وہ عاقل ہو جائے۔ اور حقیقت ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا کیسا ہی دیوانہ ہو، در اہل بیت پر آ جائے گا اور نام گرامی ائمہ اہل بیت سن لے گا، اس کے کانوں میں یہ نام پڑ جائیں گے تو اسے ہوش آ جائے گا، عقل آ جائے گی، اس کی معرفت کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہی تو سبب ہے، ایک جملہ عرض کروں یہاں پر، بڑی لطیف سی بات ہے، پوری دنیا جو کوشش کرتی ہے کہ کہیں مسلمانوں کے کانوں میں اہل بیت کا نام نہ پڑنے پائے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیوانہ بنا رکھا ہے، غافل بنا رکھا ہے، غافل بنا رکھا ہے، دیوانہ بنا رکھا ہے، اپنے اپنے سیاسی مفادات کا شکار بنا رکھا ہے۔ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہیں علی کا نام کانوں میں نہ پڑ جائے، کہیں حسین کا نام کانوں میں نہ پڑ جائے، کوشش یہ ہوتی ہے۔ اور خود آپ کے ائمہ حدیث کہہ رہے ہیں کہ اگر دیوانے پر بھی یہ نام دم کر دیے جائیں تو وہ ہوش مند ہو جائے۔